ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاکستان کے دورے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے 50 منٹ طویل گفتگو۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی حالیہ سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ کہا عالمی رہنماؤں سے رابطوں نے پائیدار امن کے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت میں وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد دی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو پاکستان کے خطے میں امن کے لیے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ کہا پاکستان خطے میں امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد بھیجنے کا خیر مقدم کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں اور احترام کا پیغام پہنچایا۔ عباس اراغچی پاکستان سے مسقط پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابل عمل فریم ورک پاکستان کو پیش کیا ہے۔ پاکستان کے دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا پاکستان کا دورہ نہایت سود مند رہا۔ ایران مثبت کوششوں اور بھائی چارے کی بنیاد پر علاقے میں امن قائم کرنے کی پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آیا امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسلام آباد میں ایک روزہ قیام کے دوران پاکستان کی سول ملٹری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی اور ایران امریکہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اعزاز سید مزید تفصیل بتائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی، نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے ہمراہ پاکستان پہنچے۔ ہوائی اڈے پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ بعد میں مہمان وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مشیر قومی سلامتی عاصم ملک سے الگ طویل ملاقات کی، جس میں امریکہ ایران مذاکرات زیر غور آئے۔ ایران نے پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سپہر کو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے وفد کے ارکان کے ہمراہ تفصیلی ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ خطے بالخصوص مشرق وسطیٰ میں امن اور ایران امریکہ مذاکرات خصوصی طور پر زیر بحث آئے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وفد پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد عمان اور روس کے دورے پر جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران مذاکرات کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کا اعتراف ایران کے وفد نے بھی کیا۔ ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسف زئی کے ہمراہ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین کے شہر چانگشا پہنچ گئے۔ پاکستان سے روانگی کے موقع پر لاہور ایئرپورٹ سے انہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے رخصت کیا۔ چانگشا پہنچنے پر چینی صوبے ہنان کے عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین ہوجو شینگ نے ان کا استقبال کیا۔ صدر زرداری اپنے قیام کے دوران ہنان کی صوبائی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ صدر شاوشان میں ماؤ زے تونگ کی جائے پیدائش کا دورہ بھی کریں گے۔ اس دورے میں سندھ حکومت اور چینی کمپنیز کے درمیان معاہدے متوقع ہیں۔ ان دوروں میں پاک چین تعلقات، تجارت اور سی پیک پر گفتگو ہوگی۔ صدر مملکت یہ دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر کر رہے ہیں، جو 1 مئی تک جاری رہے گا۔ پاکستان نے الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کو کامیابی سے لانچ کر دیا۔ پاکستان نے سیٹلائٹ کو چین کے تیان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھجوایا۔ ISPR کے مطابق مقامی طور پر تیار کیے گئے EO سیٹلائٹ کی لانچنگ اہم سنگ میل ہے۔ EO3 سیٹلائٹ کی لانچنگ پاکستان کے خود انحصاری اور شاندار ٹیکنالوجی کی طرف اہم سفر ہے۔ سیٹلائٹ EO3 شہری منصوبہ بندی، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید تصویری ڈیٹا فراہم کرے گا، غذائی اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے جدید تصویری ڈیٹا بھی فراہم کرے گا۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ پر وزیر اعظم نے سپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے خلائی شعبے میں پاکستان کے دیرینہ دوست چین کے غیر متزلزل تعاون کا بھی اعلان ادا کیا۔ لاہور میں ماں کے ہاتھوں اپنے ہی 3 کمسن بچوں کے قتل کے حوالے سے مزید دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ احمد فراز رپورٹ کریں گے۔
اچرا پولیس ذرائع کے مطابق سنگدل ماں ردا نے ابتدائی تفتیش میں بتایا کہ وہ طلاق لے کر اپنے دوست شہریار سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر بچے اس شادی میں رکاوٹ تھے۔ اس نے منصوبہ بندی کے تحت بچوں سے کہا کہ آؤ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ بچے ماں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے خوشی سے کھل اٹھے۔ ملزمہ کے مطابق اس نے پہلے 1.5 سالہ بچی کو بیڈ پر قتل کیا، پھر بیٹے کو کمرے میں لے گئی اور اس کی شارک کاٹ دی۔ سب سے آخر میں بڑی بیٹی کو قتل کیا۔ تینوں بچوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے کپڑے بدلے، گھر کو تالا لگایا اور فون کر کے شوہر کو بلایا اور اس کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمہ کے فون ڈیٹا سے شہریار سے 746 کالز کا ریکارڈ مل گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس کے مطابق اس لرزہ خیز واقعے کی تفتیش CCD کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ملزمہ اور اس کا مبینہ دوست شہریار دونوں CCD کی تحویل میں ہیں۔ CCD کی ٹیم گزشتہ رات شہریار کو جھنگ سے لے کر آئی، اسے شامل تفتیش کر لیا۔ تفتیشی کا کہنا ہے کہ شہریار کو بھی بچوں کے قتل کے بارے میں معلوم تھا یا نہیں، یہ چیز تفتیش کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ صومالیہ کے قریب گہرے سمندر میں قزاقوں نے آنر 25 نامی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ عملے میں 11 پاکستانی بھی شامل۔ عملے کے ایک رکن کی رشتہ دار خاتون نے جیو نیوز کو بتایا کہ قزاق آئل ٹینکر مالکان کے بجائے پاکستانی سفارت خانے سے بات کرنا چاہتے ہیں، حکومتی حلقے مغویوں کی بازیابی کے لیے اقدامات کریں۔ شپنگ ذرائع کے مطابق جہاز پر قزاقوں نے 21 اپریل کو حملہ کر کے قبضہ کیا۔ وزارت بحری امور کی وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست۔ پاکستانی عملے کی رہائی کے لیے صومالی حکومت سے رابطے کی کوششیں ہیں۔ میری بات ہوئی تھی اور وہاں سے پائرٹس نے ہی بس سیکنڈوں کے لیے جو ہے وہ موبائل دیا تھا، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پر سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے اور ان کو گن پوائنٹس پہ رکھا جا رہا ہے، کھانا ان کے پاس ختم ہو چکا ہے۔ اور وہاں سے مزید جو ہے وہ یہ معلوم ہوا ہے مجھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈونیشین ایمبیسی اور پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ ان سے نیگوشیٹ کرے۔ اب وہ اونر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری ہر ایک ہائر اتھارٹی سے یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہم سب کے لوگوں کے لیے، پیاروں کے لیے وہ کچھ کریں، کیونکہ اب ہمارے لیے سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے اور ہمیں اب کوئی بھی ایسی راہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس سے ہمارے اپنے واپس آئیں۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں تمام قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ فیض آباد کے سوا تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ فیض آباد بس ٹرمینل کو تا حکم ثانی بند رکھا جائے گا۔ تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امام خمینی ایئرپورٹ سے مدینہ، مسقط اور استنبول کے لیے پروازیں روانہ ہوئیں۔ ایرانی عازمین حج، سٹاف اور کوارڈینیٹرز کا پہلا گروپ بھی سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں جوہری ایشو کے اہم نکات امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور میں طے ہو سکتے ہیں۔ ترکی مذاکرات کے عمل میں شریک تمام فریقین سے رابطے رکھے ہوئے ہے۔ ترکی جنگ بندی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کچھ نکات پر رکاوٹ ہے جن میں نیوکلیئر فائلز شامل ہیں۔ جب یہ معاملہ حل ہو جائے گا تو بے شک آبنائے ہرموز کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ جرمنی نے امریکہ ایران ڈیل ہوتے ہی آبنائے ہرموز پہ بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مائن سویپر بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ جرمن وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق آنے والے دنوں میں جرمنی کا مائن سویپر جہاز مشرق وسطیٰ میں تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ آبنائے ہرموز میں آزادانہ جہاز رانی کے لیے جرمنی کا اہم تعاون ہوگا۔ جہاز کی تعیناتی صرف اسی صورت ہوگی اگر جنگ بند ہو جائے اور جہاز بھیجنے کی منظوری پارلیمنٹ کے ایوان زیری سے مل جائے۔ اس سے پہلے ترکی بھی اعلان کر چکا ہے کہ جنگ بند ہوتے ہی آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے مشن میں شریک ہو جائے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں امیگریشن کا ممدانی ایکٹ نامی نیا بل پیش کر دیا گیا۔ بل انتہائی دائیں بازو کے ریپبلکن نمائندے چپ رائے نے پیش کیا ہے۔ بل میں مارکسسٹ یا اسلامی بنیاد پرست سمجھے جانے والے امریکی شہریوں کی شہریت منسوخ اور امریکہ سے ملک بدری کے لیے قانونی جواز پیدا ہوگا۔ چپ رائے نے کہا کہ ممدانی ایکٹ
امریکی امیگریشن قوانین میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں متعارف کروائے گا، جن کے تحت کسی بھی غیر ملکی کو جو سوشلسٹ پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، چینی کمیونسٹ پارٹی یا اسلامی بنیاد پرست پارٹی کا رکن یا سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم یا اسلامی بنیاد پرستی کی حمایت کرتا ہے، اس کی امریکہ سے ملک بدری، امریکی شہریت کے خاتمے، امریکی شہریت دینے سے انکار یا امریکہ داخلے سے روکا جا سکے گا۔ ناظرین کے پسندیدہ انٹرٹینمنٹ چینل جیو ٹی وی نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر 2 کروڑ فالوورز کی محبتیں سمیٹ لی ہیں۔ یوٹیوب پر بھی 7 کروڑ 25 لاکھ سبسکرائبر کے ساتھ سب سے بڑا پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینل بن گیا۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی شائقین کی اولین پسند بن جانے والا پاکستان کا پہلا انٹرٹینمنٹ چینل ہر پل جیو ایک اور باوقار اعزاز کا سر پہ سجا چکا ہے تاج، اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر 20 ملین سے زائد فالوورز کی محبتیں اپنے نام کر لی ہیں۔ ہر پل جیو واحد پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے جو نہ صرف ملکی بلکہ دنیا بھر کے ناظرین کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر پاکستانی انٹرٹینمنٹ کے لیے پہلا انتخاب ہے، اور 72.5 ملین سبسکرائبرز کے ساتھ سب سے بڑا پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی مقابلے کی دوڑ میں سب سے آگے ہے، جو جیو ٹیلی ویژن کے کنٹینٹ پر شائقین کے سب سے زیادہ اعتماد اور محبت کا ثمر ہے، جس کے لیے جیو ٹیلی ویژن کا اپنے تمام ملکی اور بین الاقوامی ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ۔ جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں ایچ پی ایل PSL 11 میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز پشاور زلمی کو 6 وکٹ سے شکست دے کر چوتھی پوزیشن پر آ گئی۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹ پر 199 رنز بنائے۔ لاہور قلندرز نے ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانز کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ PSL 11 میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹ سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز نے 196 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ میچ جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے لاہور کے شہریوں کو 3 مئی کو PSL کا فیصلہ کن مارکہ اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خوشخبری پہنچائی۔ لاہور پاکستان کا دل، خوابوں کا نگر، آج ایک نئے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے۔ آبادی کا سیلاب اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ شرح پیدائشی نہیں، بڑے شہروں کی جانب نقل مکانی بھی آبادی میں اضافے کی ایک وجہ ہے۔ جب بڑے شہروں کی جانب نقل مکانی ہوتی ہے تو اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، انتظامی امور چلانے والوں پر بھی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے حارث منیر۔ یہ ہے سال 2026 اور لاہور کی آبادی ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق 1.5 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ 1950 میں یہ شہر 8.5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھا۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ صرف شرح پیدائش سے نہیں جڑا، بلکہ اس کی ایک وجہ چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہات سے نقل مکانی بھی ہے۔ پاکستان میں اوسطاً تقریباً ہر سال 60 سے 70 لاکھ نفوس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی آبادی کا اضافہ ہے، اور 60 سے 70 لاکھ نفوس کا مطلب ہے کہ ہر سال آپ کو راولپنڈی شہر جیسا ایک شہر آباد کرنا ہے۔ پاپولیشن ایک بلیسنگ ہے، ایک اپرچونٹی ہے، ایک ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہم اسے کہتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس وقت بلیسنگ نہیں ہے جب ہم اپنے لوگوں کو، اپنی یوتھ کو ڈیولپ ہی نہیں کر رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چھوٹے شہروں اور دیہات سے آنے والے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر انسانی خواہشات جو لامتناہی ہو چکی ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر انسان جستجو میں مصروف ہے۔ یہ جستجو انسانوں کو جو ہے وہ ہجرت پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھے ہاسپٹلز جو ہیں، بڑے ہاسپٹلز جہاں پہ ساری سہولیات موجود ہوں، وہ بڑے شہروں میں ہیں، چھوٹے شہروں میں وہ سہولیات موجود ہی نہیں۔ جب شہروں میں جائیں گے تو ان کو اچھے بچوں کو ایجوکیشن کے اچھے مواقع دے سکیں گے۔ انکم کی اپرچونیٹیز چھوٹے شہروں میں بہت کم ہے۔ نقل مکانی کا یہ بڑھتا رجحان بڑے شہروں میں انفراسٹرکچر، ماحولیات اور سماجی نظام پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے بے ہنگم تعمیرات، ٹریفک کا شور، آلودگی کا دھواں، جرائم کی پرچھائیاں اور سماجی تناؤ۔ جب بنیادی صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات اور کھانے پینے کی سہولیات اور لا اینڈ آرڈر کی سہولیات موجود نہیں ہوں گی تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک اچھے معاشرے اور بیلنس معاشرے کو تشکیل دیا جا سکے۔ جو شہر ہیں اس وقت وہ میگا پولس بنتے جا رہے ہیں۔ مائیگریشن جو ہمارے ان علاقوں سے شہری بڑے شہروں کی طرف ہو رہی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ سوشل ایشوز کو جنریٹ کر رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
क्राइम रेट बढ़ रहा है। शहरों की जानिब नकल मकानी के मनफी असरात से बचने के लिए मरबूत हिकमत अमली और मुअस्सर मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। वो गवर्नमेंट तवाज़ुन के नैरेटिव को लेके चल रही है, जो बैलेंस का नैरेटिव है, और मकसद इसमें यह है कि हम आबादी और वसाइल के अंदर तवाज़ुन पैदा करें। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स चंद ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि आबादी और आबादी के तनासुब को मुनासिब करने के अंदर एक अहम रोल प्ले करेंगे। क्राइम रेट बढ़ रहा है, हमारे जो सिस्टम्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने के काबिल नहीं हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो ख्वाबों के शहर मसाइल के मजीद बोझ तले दब जाएंगे। कस्बों और देहात में रहने वालों की अक्सरियत का मानना है कि उनकी तरक्की और खुशहाली का दरवाज़ा शहर ही में खुलता है, लेकिन इस सोच को बदला जा सकता है मुनासिब सहूलियात की फराहमी से। कैमरामैन सफदर अली के साथ हारिस मुनीर, जियो न्यूज़, लाहौर। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म माइकल गुज़िश्ता रोज़ रिलीज़ कर दी गई। फिल्म में माइकल जैक्सन के बचपन से लेकर उनकी आलमी शोहरत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ नशेबो फराज को दिखाया गया है। मज़ीद बता रही हैं शाज़िया तबस्सुम। पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म तवील इंतजार के बाद गुज़श्ता रोज दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई। फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर $44 मिलियन से ज्यादा कमा लिए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दावा किया है कि फिल्म इस हफ्ते के आखिर तक $85 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार अदा करने वाले उनके भतीजे जेफर जैक्सन की कारकर्दगी और डांस स्टेप्स को खूब सराहा जा रहा है। फिल्म में माइकल जैक्सन के म्यूजिक करियर, खानदानी ताल्लुकात और शोहरत पाने के बाद पैदा होने वाले मसाइल को दिखाया गया है। फिल्म के रिलीज होते ही दुनिया भर के थिएटर्स में माइकल जैक्सन के चाहने वालों का रश लग गया। फैंस ने थिएटर में माइकल जैक्सन के अंदाज में मून वॉक डांस भी किया।